صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کردہ صدارتی ریفرنس مسترد ہونے کے بعد استعفیٰ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنے کے علاوہ اور کوئی آئینی راستہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ریفرنس وزیر اعظم نے بھیجا تھا اور ان کا کردار صرف ایک پوسٹ آفس کا تھا۔ تاہم یاد رہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ ریفرنس مسترد کرتے ہوئے کہہ چکی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو سپریم کورٹ کے ایک موجودہ جج کے خلاف ریفرنس فائل کرنے سے پہلے یہ تسلی کرنی چاہیے تھی کہ اس میں لگائے گئے الزامات میں کتنا وزن ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس عیسیٰ کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل بھیجے جانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا آئینی راستہ نہیں تھا۔ صدر مملکت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس مسترد نہیں کیا، وہ مطمئن نہیں تھی لیکن پھر بھی تحقیقات نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہمارے ملک کی عدلیہ ہے، لہٰذا مجھے عدالت کا فیصلہ قبول ہے۔ یاد رہے کہ اس سال 26 اپریل کو سپریم کورٹ کے 10 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارتی ریفرنس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی تھی۔ میڈیا پر حزب اختلاف کی جانب سے تحریک انصاف کی حکومت، وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی پر اس ریفرنس کو بغیر کسی تحقیق کے آگے بڑھانے پر شدید تنقید ہوئی تھی۔ صدر مملکت نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ میں اور کیا کرتا؟ سپریم کورٹ کہتی کہ آپ کے پاس تحقیقات کا اختیار نہیں ہے۔ کیا میں نجی لوگوں سے تفتیش کرواتا؟ FIA سے کرواتا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریفرنس کے اندر جو بھی میٹیریل دیا تھا وہی سب کچھ تھا۔ اس میں جج صاحب کی جائیداد کا ذکر تھا اور انہوں نے انکار نہیں کیا ہے کہ یہ ان کی پراپرٹی تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جج نے عدالت میں اپنی منی ٹریل دی تھی تو صدر مملکت نے کہا کہ کہاں دی تھی؟ عدالت نے یہ سب نہیں مانا ہے۔ میرے پاس کسی تحقیقات کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہی تھی جہاں میں نے ریفرنس بھیجنا تھا، تو اس میں کیا غلط تھا؟ آئینی راستہ تو اصل راستہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اس کیس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں سب واضح ہو جائے گا۔ مستعفی ہونے کے مطالبے کے بارے میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ یہ بے جا ہے کیونکہ انہوں نے تو وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایکشن لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 3 ہی آپشنز تھے، ایک یہ کہ میں اس پر خاموش ہو جاتا، دوسرا یہ کہ ریفرنس پر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ میرے پاس بہت ثبوت ہیں، میری زبان نہ کھلوانا، جبکہ تیسرا آپشن آئینی تھا اور وہی واحد راستہ تھا کہ میں یہ ریفرنس آگے بھیج دیتا۔ چنانچہ میں نے وہی کیا۔ عالمی معاملات پر بات کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے تسلیم کیا کہ مسلم امہ خود کمزور ہے، لہٰذا طاقتور کی آواز سننا پڑے گی۔ مسلم امہ میں صلاحیت نہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا سکے۔ سب کہتے ہیں کہ ایکشن لو، مگر یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی افواہوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس پر انڈیپینڈنٹ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے قطر کی جانب سے اسرائیلی سفیر کو واپس بھیجے جانے کے فیصلے کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک بین الاقوامی تعلقات میں موریلٹی نہیں آئے گی، کشمیر، فلسطین اور روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک جاری رہے گا۔ یہ اخلاقیات مسلمان سب سے بہتر طریقے سے لا سکتے ہیں کیونکہ ان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ سینٹ کے حالیہ انتخابات کے دوران اوپن بیلٹ سے متعلق بھی ریفرنس کے بارے میں صدر مملکت نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن اس مرتبہ ایسے ہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف صاحب سے ایک مرتبہ عمران خان کے ساتھ ملا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ میں ووٹ بکتے ہیں، لہٰذا اوپن بیلٹ ہو، تو ہم مان گئے تھے۔ اپوزیشن کو اس بارے میں اعتماد میں لینے کے بارے میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ انہیں 4-5 سال پہلے اعتماد میں لے لیا تھا۔ سوال کیا گیا کہ انہوں نے لے لیا تھا، آپ نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا، تو صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اگر وہ انتخابی اصلاحات پر اب بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ تیار ہیں۔ اچھا، جب وہ بیٹھیں گے ہی نہیں تو کہیں گے کہ روک دو، سب کچھ بند کر دو، سانس مت لو۔ ایک ماہ وہ ٹی وی پر بیٹھتے رہے لیکن ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک اور سوال پر کہ اوپن بیلٹ کا معاملہ کیا رات گئی بات گئی، اب اس پر کچھ نہیں ہوگا، تو ان کا کہنا تھا کہ اس پر قانون سازی ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا قبل از وقت انتخابات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس پر کام آج شروع نہیں ہوتا تو اگلے عام انتخابات میں یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں، جس پر انہوں نے صدارت سے قبل بھی کافی کام کیا تھا، کہا کہ تصویر کی طرح کی مشین ہے جو بیلٹ کے علاوہ ووٹ گنے گی۔ بیلٹ اپنی جگہ موجود رہے گا، نہ اس کا سافٹ ویئر سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وائی فائی سے۔ اس بارے میں عوامی آگہی کے لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اس مشین کو رکھیں تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کے مقابلے میں انہوں نے کم آرڈیننسز جاری کیے ہیں۔ امریکی انخلا سے ممکنہ صورتحال کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اور طالبان کو جلد کسی معاہدے پر پہنچ جانا چاہیے۔ پاکستان کا واحد فائدہ افغانستان میں امن سے جڑا ہے کیونکہ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے ہی اٹھایا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ستمبر کے بعد کیا وہ مائنس طالبان سیٹ اپ کابل میں دیکھتے ہیں، تو صدر مملکت کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کو طالبان سے بات کرنی چاہیے اور زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے، جو افغان چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کا بنایا ہوا اسٹیٹس کو اب افغانستان میں مزید نہیں چل پائے گا۔ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حالیہ دورہ کابل اور اس کے فوراً بعد
افغان صدر کے ایک جرمن جریدے سے انٹرویو میں پاکستان مخالف بیان کے بارے میں پوچھا کہ کون ہے کہ جو دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری نہیں چاہتا، تو صدر مملکت نے کہا بھارت۔ فرانس میں حکومتی سرپرستی میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور اسلام مخالف قانون سازی کے حوالے سے صدر مملکت نے کہا کہ مغرب کھلے دوغلے پن کا شکار ہے۔ ایک جانب تو یہودیوں کے قتل عام یعنی ہولوکاسٹ پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو دوسری جانب مقدس ہستیوں اور اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کو آزادی اظہار رائے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ کھلی منافقت ہے۔ جب صدر مملکت سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ذاتی طور پر فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجنے کے حق میں ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی ضرور ہونی چاہیے۔ میں ایک معاہدے کے تحت پارلیمان میں فرانس سے متعلق بحث اور قرارداد کے حق میں ہوں۔ پارلیمان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا بہتر ہے۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی سیاسی لائن اور موقف کافی ملنے لگے ہیں، تو کسی حد تک دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہیں۔ اس بارے میں صدر مملکت نے کہا کہ وہ بات چیت اور تعاون کے حق میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے کتنی ملاقات یا مشاورت اب بھی ہوتی ہے؟ اس سوال پر صدر مملکت نے کہا کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ صدر مملکت سے سوال کیا گیا کہ کراچی میں ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی ناکام رہی، پنجاب میں بھی یہی ہوا، تو کیا اس کی وجہ پی ٹی آئی کی بیڈ گورننس ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ ایک وجہ تو شفاف انتخابات ہیں، ماضی سے قدرے زیادہ شفاف انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مہنگائی اور دیگر مسائل پر تحریک انصاف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔